بہن کا حق اس کو دو، اس کے نام کراؤ زمین، نام کروا کے پھر وہ تمہارے نام کرائے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ یہاں اس کے جا کے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، اس کے سائن کرا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ہم نے تو بہن سے اجازت لے کے لیے ہمارے لیے حلال ہوگا۔ شریعت گھر کی بنا لی، گھر کی سنت کو ختم کر دیا، حرام کھا رہے ہیں اور پگڑیاں پہن کے پھر رہے ہیں، تو تمہاری پگڑیاں تمہیں حرام سے بچا دیں گے۔ جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی نماز، حج، روزہ کچھ قبول نہیں۔ تم نے بہنوں کا حق مارا ہوا ہے جو نبی نے دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس یا رسول اللہ زندہ باد کے تم نعرے لگاتے ہو انہوں نے دیا، اور بہنوں کا حق کھا کر تم لاکھ سنتوں پہ عمل کر لو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں۔ یہاں نے رکھا ہوا دین وہ ہے جو من میں آئے، سنت وہ ہے جو من میں آئے۔ حلوے کی سنت کس کو اچھی نہیں لگتی، میٹھی سنت کس کو اچھی لگتی؟ کہتے ہیں کیا بات ہے، مزہ آ رہا ہے۔ مزے والی سنتیں تو سب کو اچھی لگتی ہیں، جہاں لگتی نا ڈز آ کے سنت پہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بندہ گھر کے اندر بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہی بندہ جو باہر یا رسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگا کے آ رہا ہے، یہ جب گھر میں آ رہا ہے یہ بیوی سے بدسلوکی کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ضائع کر رہا ہے، بیوی پہ وہ چیز ڈال رہا ہے جو اس پر شریعت نہیں ڈالی۔ بیوی تیرے کپڑے بھی دھوئے، بیوی تیرے ابا جی کے کپڑے بھی دھوئے، بیوی تیری ماں کے کپڑے بھی دھوئے، بیوی تیری بہن کے کپڑے بھی دھوئے، وہ تجھے بھی روٹی کھلائے، تیرے بھائی کو بھی کھلائے، تیرے ابے کو بھی کھلائے۔ مجھے دکھاؤ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے، نکال کے دکھا دو مجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوری زندگی آپ نے اپنی بیویوں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنی جوتی خود سی لیتے تھے۔ بیوی پوچھتی تھی یا رسول اللہ کچھ کھانا ہے، آپ جو فرماتے تھے اگر ہے تو لے آؤ، بس۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نمک ڈالا، بیوی کی ماں بہنیں کرتی تھی تو نمک ڈالے تو میرے سے نہیں لائی۔ پوری زندگی خدا کی قسم ایسے اخلاق گھروں میں آ جائیں تو لڑائیاں ہوں گی، محبتیں بنیں۔ ہمارا نبی تو محبتیں تقسیم کر کے گیا تھا، تو سلوک سکھا کے گیا تھا، وہ تو انسانیت کا احترام سکھا کے گیا تھا۔ یہاں پر انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک عورت وہ بچے کے پیمپر بھی چینج کرے، وہ بچے کو بھی نہلائے، بچے کا بھی خیال کرے، خاوند کا بھی کرے، اس کے بھائیوں کا بھی کرے، یعنی اس کے ماں باپ کا بھی کرے۔ تیرے ماں باپ ہیں، اس کے دنیا تو کر۔ اگر وہ نہ کرے اس کی ماں بہن اس کو الٹے فتوے لگائے جاتے ہیں، اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کو طلاق دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور یہ بندہ کہتا ہے جی میں تو سنت پہ چل کے جنت میں چلا جاؤں گا، اتنی سن کی جنت۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنا کر تو آپ کبھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ ہاں، حقوق کی ادائیگی کے بغیر جنت کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، حق والے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں قیامت کے دن ہر کیے کا بدلہ لوں گا، ہر کیے اليوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو تم نے کیا ہوگا تمہیں بدلہ ملے گا۔
لا ظلم اليوم، یہ پاکستان کی عدالت نہیں ہے، ظلم نہیں ہوگا۔ تم نے حقوق مارے ہوئے ہیں، تم نے بیوی کے حقوق مارے ہوئے ہیں، تم نے بہن کے حق مارے ہوئے ہیں، تم نے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، اور تم پگڑی باندھ کے اور سنت لباس پہن کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنا آسان ہے؟ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کی زندگی لے کر آئے تھے وہ باطن کی زندگی بھی لے کر آئے، وہ اخلاق کی زندگی بھی لے کے آئے تھے، وہ معاشرت کی زندگی بھی لے کے آئے تھے، وہ معاملات کی زندگی بھی لے کے آئے تھے۔ ادھر میں سمجھو، یہ بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب نماز پہلے ساتھ میں آگے پڑھتے ہیں، یہ حاجی صاحب ہر سال حج کرتے ہیں، ان حاجی صاحب کے ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی، اور جب ماں کے ساتھ بولتے ہیں تو ماں کا کلیجہ چیرتے ہیں۔ کیا ہمارا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے علقمہ رضی اللہ عنہ کو جنازہ جب پڑھایا اور اس پر آپ نے جنازے میں قبر پر فرمایا، سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس کی نماز، اس کی حج، اس کا روزہ، اس کی ذکر، اس کی عبادت ساری ضائع کوئی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ اب ہم کون سا زندگی بنا کے پھر رہے ہیں؟ یہ سنت، یہ تو بہت آسان ہم نے کر دیا کام، ہم نے تو جنت بہت سستی کر دی، جو صحابہ کو تلواروں کے سائوں میں ملی تھی ہم نے تو ناروں میں جنت بسا دی۔ خدا پاک کی قسم، جو عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ عاشق اب قیامت تک نہیں جا سکتا۔ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عشق کیا ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عشق کیا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عشق کیا، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عشق کیا، وہ عشق آپ دکھائیں گے؟ لائی جانا ایک باری اسروں میں چھوڑ، سولی اتنے چڑھ جانے منہ نہیں موڑ، کچھ لا کے دکھائے ایسا عاشق، میٹھے میٹھے عاشق، فرنیاں پہیاں ہوئی ہیں سامنے، کھیرا پہیاں ہوئی ہیں، پوڑیاں پہیاں ہوئی ہیں، حلوے پہ ہوئے ہیں، عشق یہ ہوتا ہے، عشق بڑا شوق ہے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ سولی پہ لٹکا رہے ہیں، سولی پر ایک صحابی کو، اور سارے کافر نیچے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس صحابی کو کہ تم صرف یہ بات کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک ریمارکس دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ظالموں تم یہ کہہ رہے ہو، اگر میری 1000 جانیں ہوتی میں 1000 جانیں اپنے نبی پر قربان کر دیتا، پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وہاں انہیں ایک کانٹا چبھے، 1000 جانیں میری نبی۔ عشق بہت عجیب چیز ہے، عشق نہیں ہے، عشق کا ڈرامہ ہے۔ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں عاشق ہوں، اس کے گھر جا کے دیکھو، اس کے گھر پوچھو اس کی بیوی اس سے خوش ہے، اس کی ماں اس سے خوش ہے، اس کی بہن اس سے خوش ہے، اس کا باپ اس سے خوش ہے، اس کی دکان پہ جا کے دیکھو اس کی دکان پہ کیا چل رہا ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے روکا یہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ عاشق ہے؟ یہ دکان پہ بیٹھ کے گاہک کو دھوکہ دے رہا ہے، عاشق ہے؟ اس کی ڈیفینیشن چینج ہوگی۔
کہ جس نبی نے ساری زندگی دھوکے سے روکا، دھوکا نہیں دینا، گاہک کو دھوکا دے کے سامان نہیں بیچنا، جھوٹ بول کے سامان نہیں بیچنا۔ تمہیں نظر آتا ہے جھوٹ کی کمائی آ رہی ہے، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں ہے جھوٹ کی کمائی گھر میں آئے گی، تمہارے گھر باغ لگا لے گا، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، بے سکونی شروع ہو جائیں، بیماریاں آ جائیں۔ گھر کی زندگی کب آئے گی ہمارے اندر؟ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گھر بنائے گی کہ ہمارے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہے؟ اب میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاؤں، شرعی مسئلہ کیا ہے جو سنت والا مسئلہ وہ بتا رہا ہوں۔ عورت کے ذمے گھر کا کوئی کام نہیں، نہ کھانا پکانا، نہ صفائی کرنا، نہ کوئی کام، کپڑے دھونا، کوئی عورت کے ذمہ نہیں۔ یہ آپ جائیں کسی مفتی سے پوچھ رہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی مفتی سے پوچھ رہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کو ملازمہ لگا کے دے جو یہ گھر کام کرے۔ شریعت تو یہ ہے، اس شریعت کو تو ہم نے بائی پاس کر دیا، چھوڑ دیا۔ چلو اخلاق کا شریعت کہتی ہے کہ بیوی اخلاق کے طور پر اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس کو کھانا بنا دے، اس کے کپڑے دھو دے۔ اخلاق کا اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا خاوند پر احسان ہے کہ وہ احسان کر رہی ہے۔ ایک عورت احسان بھی کر رہی ہے، گالیاں بھی کھا رہی ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ وہ تمہیں کھانا بھی بنا کے دے رہی ہے پھر بھی گالیاں کھا رہی ہے، وہ کپڑے بھی دھو کے دے رہی ہے پھر بھی گالیاں کھا رہی ہے۔ یہ کون سے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کبھی ہم نے پڑھا ہے کتنی شادیاں ہو رہی ہیں روزانہ؟ مجھے آپ 100 دن ایک سائڈ پہ کر دیں، شاید میں اگر یہ کہوں تو میری جہاں تک میری معلومات ہے 100 شادیوں میں شاید 100 کے 100 ایسے ہیں جن کو شادی کی سنت کا پتہ ہی نہیں، شادی کی کیا زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے پتہ ہی نہیں۔ اس کو یہ پتا ہے کہ لہنگا کہاں سے ملتا ہے، سوٹ اچھے کہاں سے ملتے ہیں، میک اپ کا سامان کہاں سے ملتا ہے، بیڈ اچھا کہاں سے ملتا ہے، مشین کہاں سے ملتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی زندگی کیسی تھی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں بے چینی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، کیا معاملات ہیں؟ میں تو آج بھی منبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کچھ نہ کرو، صرف اپنے نبی کو اپنے گھر میں داخل کر لو، تمہاری ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، تمہاری ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ یہاں چکر یہ ہے ایک طرف سے بولنا شروع ہوتا ہے، دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کر دو، عورت سے مجھے نازک ہے، ایڑی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں تینوں سیدھا کر کے چھڑوں، کیوں سیدھی ہوگی؟ جو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے وہ کیسے سیدھی ہوگی؟ تو کہ میں تو سیدھا کر کے چھڑوں گا، کیوں سیدھی ہوگی؟ اب یہ سوچ آج پیدا ہو جائے کہ مجھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہ مانوں، نہ یہ کہ میں اپنے ذہن کی سوچ پہ سمجھوں۔ تو بھائی آپ سوچ کو اپنائیں جو آپ کو نبی نے دی ہے، نہ کہ وہ سوچ جو آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے گھر بسانا ہے۔ گھر بسانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے بعض معاملات ایسے خود کرائے تاکہ امت کو پتہ چلے، خود ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے۔ بعض دفعہ بیویوں کی طرف سے معاملات پیش آئے، آپ نے صبر کیا، آپ نے برداشت کیا، آپ سہ گئے، اللہ کے آپ نبی تھے، میں کچھ نہیں کہا، میرے آپ کی تعلیم کے لیے کہ میں آپ سمجھ جائیں۔
تو مسلمان کو چکر کسی دوسرے سے نہیں ہے، ہمارے گھروں کو چکر کسی دوسرے سے نہیں، ہمارے گھروں کو چکر ہم سے۔ آج ہم نے گھروں کی سنت نہ پڑھی ہے نہ ہمارے گھروں میں سنت ہے۔ آپ اپنے گھروں کو کبھی سنت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو بحران نظر آئے گی۔ ہمارے گھر سنت کے اعتبار سے بحران ہے۔ گھروں کی سنت، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے۔ ان گھروں میں 3 قسم کے ہوتے ہیں، بیوی، بہن، ماں۔ ان تینوں کے مطابق سنت کیا ہے؟ آپ اس کو سوچیں تو صحیح کریں، پڑھیں تو صحیح کریں۔ آپ سر ہو کے بیٹھ جائیں گے ہم تو 40 شریعت کے خلاف رہے تو پھر لڑائیاں ہوں گی نہیں تو کیا ہوگا۔ اس لیے بھائی اپنے نبی کو اپنے گھر میں لے کر آؤ، ان کی سنتیں اپنے گھر میں لے کر آؤ۔ جتنی بے سکونی ہے یہ سکون میں تبدیل ہو جائے گی، جتنی لڑائیاں ہیں یہ صلح میں تبدیل ہو جائے گی، جتنے حالات ہیں یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، بیماریاں صحت میں بدل جائیں گی۔ نہیں تو اسی طرح مریں گے، اولادیں بھی یہ کہیں گی ابا جی بھی ایسے ہی لڑائی کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے، پھر وہی سنت چلے گی، گھروں میں وہی چیزیں چلیں گی۔ اور اگر بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ سنت کے مطابق چل رہا ہے تو وہ بعد میں کہے گا ابا جی یوں سنت کے مطابق چلا کرتے تھے، ابا جی یوں سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے، یوں ابو کو گفتگو تھی، یوں ابو کے اعمال تھے۔ وہ پورا سلسلہ ہے جو سنت کا تمہاری وجہ سے گھر میں چل رہا ہے۔ اللہ مجھے